السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایسی پراسرار کہانی سنانے جا رہے ہیں جو دنیا کے سب سے مشہور تفریحی مقامات ڈزنی لینڈ سے جڑی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں خوشیاں بستی ہیں وہاں کبھی کبھی ایسے سائے بھی بسیرا کر لیتے ہیں جو دکھائی تو نہیں دیتے مگر محسوس ضرور ہوتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو ایسی پراسرار، خوفناک اور روحانی کہانیاں پسند ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ ڈزنی لینڈ کا بھوتیا کہانی کیلیفورنیا کے مشہور ڈزنی لینڈ پارک کی ہے۔ ہر روز ہزاروں لوگ وہاں خوشیاں منانے آتے ہیں، لیکن رات کے وقت جب پارک بند ہو جاتا ہے تو کچھ ایسا ہوتا ہے جو صرف سیکورٹی گارڈز اور کچھ عملہ ہی جانتے ہیں۔ علی پاکستان سے آیا ہوا ایک نوجوان تھا جو اپنی بہن ماریا کے ساتھ ڈزنی لینڈ کی سیر کو آیا۔ دن بھر دونوں نے پارک کے مختلف حصے دیکھے، قلعے، رولر کوسٹر، کارٹون کی دنیایں، اور شام ڈھلتے ہی وہ ہانٹڈ مینشن یعنی بھوت بنگلہ میں داخل ہوئے۔ جب علی اور ماریا اندر داخل ہوئے تو باقی لوگوں کی موجودگی بھی تھی، مگر جیسے ہی وہ مرکزی ہال میں پہنچے اچانک روشنی مدھم ہونے لگی اور عجیب سی آوازیں گونجنے لگی۔ ایک سیاہ لباس میں لپٹا وجود اچانک علی کے سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا اور اس کی آنکھیں جلتی ہوئی سرخ تھیں۔ تم نے کیوں میری نیند خراب کی؟ وہ چیخا۔ ماریا نے چیخ مار کر علی کا ہاتھ پکڑا اور دوڑنے لگی۔ جب وہ باہر نکلے تو حیرت انگیز طور پر بھوت بنگلہ مکمل طور پر خالی تھا۔ نہ کوئی عملہ، نہ کوئی اور سیاح۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ سیکیورٹی کیمرہ کا راز۔ اگلی صبح علی نے انتظامیہ سے شکایت کی تو انہیں سیکورٹی روم لے جایا گیا۔ وہاں جو ویڈیو دکھائی گئی اس میں علی اور ماریا تنہا اندر جا رہے تھے، لیکن اندر سے وہ 2 نہیں بلکہ 3 لوگ باہر آتے دکھائی دیے۔ تیسرا وجود دھندلا تھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا اور اس کی پرچھائیاں باقی دونوں سے مختلف سمت میں پڑ رہی تھیں۔ سیکیورٹی انچارج نے بتایا، یہ پہلا موقع نہیں، اکثر رات کے وقت سیکورٹی اہلکاروں کو عجیب سائے، سرگوشیاں اور بند دروازے کھلتے دکھائی دیتے ہیں۔ افواہیں یا حقیقت؟ کہا جاتا ہے کہ 1984 میں ایک ملازم جس کا نام چارلس تھا ایک حادثے میں اسی بھوت بنگلے میں مارا گیا۔ اس کے بعد سے وہاں اکثر اس کی موجودگی محسوس کی جاتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں وہ اب بھی اپنے ڈیوٹی پر ہے اور ہر نئے آنے والے کو خبردار کرتا ہے کہ وہ اس کی نیند خراب نہ کرے۔ اختتام میں ماریا لوگ واپس تو آ گئے، مگر علی اکثر رات کو جاگ کر کہتا ہے، کسی نے میرا نام لیا تھا، وہ وہیں تھا، وہ اب بھی مجھے دیکھتا ہے۔ کیا ڈزنی لینڈ واقعی اتنا معصوم ہے جتنا دکھتا ہے، یا وہاں بھی کچھ ایسے سائے چھپے ہیں جنہیں صرف قسمت والے ہی دیکھتے ہیں؟ واپسی کے بعد عجیب خواب۔ پاکستان واپس آنے کے بعد علی ہر رات ایک ہی خواب دیکھتا تھا، ایک بند دروازہ، دروازے کے پیچھے کسی کی سسکیاں، ایک جلے ہوئے گوشت کی بدبو، اور پھر ایک مانوس آواز جو کہتی، میں ابھی جاگ رہا ہوں، تم نے مجھے دیکھا ہے، اب تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے۔ ماریا کے چہرے پر خوف کا سایہ تھا، کیونکہ اب وہ بھی وہی خواب دیکھنے لگی تھی۔ ان کے کمرے میں کھلنے والا پردہ خود بخود ہلتا، دروازہ خود بخود بند ہو جاتا، اور کبھی کبھار کمرے میں بچوں کی ہنسی سنائی دیتی، جبکہ وہاں کوئی نہ ہوتا۔ تحقیق کا آغاز۔ علی نے انٹرنیٹ پر ڈزنی لینڈ گھوسٹ کے بارے میں مزید تلاش کیا۔ ایک پرانا بلاگ ملا جس میں 1990 کی ایک پوسٹ تھی، عنوان تھا "دی بوائے ہو نیور لیفٹ"، وہ لڑکا جو کبھی واپس نہ گیا۔ اس میں ایک 9 سالہ بچہ ٹامی کا ذکر تھا جو ڈزنی لینڈ میں گم ہو گیا تھا۔ 3 دن بعد اس کی لاش ہانٹڈ مینشن کے پیچھے خفیہ کمرے سے ملی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں جیسے وہ مرتے وقت بھی کچھ دیکھ رہا ہو۔ خوفناک اور عجیب بات یہ تھی، وہ کمرہ آج بھی نقشے پر موجود نہیں۔ ڈزنی لینڈ کی واپسی نے فیصلہ کیا کہ وہ سچائی جانے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ دوبارہ کیلیفورنیا گیا، مگر اس بار اکیلا۔ اس نے رات کے وقت پارک میں داخل ہونے کے لیے خاص اجازت لی، ایک ولاگر کا روپ دھار کر۔ سیکیورٹی کا بندوبست کمزور تھا، مگر علی کے ارادے مضبوط تھے۔ رات 1 بجے وہ ہانٹڈ مینشن کے پیچھے پہنچا۔ وہ دروازہ جس کا ذکر بلاگ میں تھا
حقیقتاً موجود تھا۔ لوہے کا زنگ آلود دروازہ جس پر کسی نے کیلوں سے کندہ کیا تھا۔ ٹرن بیک، واپس چلے جاؤ۔ خوفناک سچائی نے ہمت کی اور دروازہ کھولا۔ اندر ایک چھوٹا گھٹا ہوا کمرہ تھا۔ دیوار پر بچوں کے ہاتھوں سے بنائے گئے تصویری خاکے، فرش پر پرانے کھلونوں کی باقیات، اور ایک کونے میں ایک سڑی ہوئی نیلی ٹیڈی بیئر جس کی آنکھوں میں ریڈ لائٹ سی جل رہی تھی۔ اچانک روشنی بند ہو گئی۔ ایک آواز آئی، تمہیں خبردار کیا تھا علی، اب تم بھی یہیں رہو گے۔ علی کہاں گیا؟ اگلے دن ڈزنی لینڈ انتظامیہ نے بتایا، کوئی ریکارڈ نہیں کہ علی نامی شخص کل رات داخل ہوا ہو۔ سیکیورٹی کیمروں کی فوٹیج میں دکھائی دیتا ہے کہ ایک نوجوان دروازے کی طرف جا رہا ہے، پھر اچانک وہ رکتا ہے، پیچھے مڑتا ہے اور چیخ مار کر غائب ہو جاتا ہے۔ نہ لاش، نہ کوئی نشان، نہ کوئی ثبوت، بس ایک ٹوٹی ہوئی ٹیڈی بیئر علی کی چھاپ چھوڑ گئی۔ کیا علی واپس آئے گا؟ کہا جاتا ہے ہر رات ہانٹڈ مینشن کے حق میں کوئی سرگوشی کرتا ہے۔ میرا نام علی ہے، میں یہاں ہوں، مجھے باہر نکالو۔ علی کی گمشدگی کے 3 دن بعد ماریا کو ایک خواب آیا۔ خواب میں علی سفید لباس میں ایک سنسان پارک میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہہ رہا تھا، ماریا مت آنا، یہاں سب جھوٹ ہے، مجھے واپس نہ لانا ورنہ تم بھی پھنس جاؤ گی۔ ماریا کی آنکھ کھل گئی اور کمرے میں ایک پرچی پڑی تھی۔ پرچی پر صرف ایک سطر لکھی تھی، گیٹ 13 آفٹر مڈ نائٹ، دروازہ نمبر 13 آدھی رات کے بعد۔ دوبارہ ڈزنی لینڈ کی دہلیز پر ماریا نے طے کیا کہ وہ علی کو واپس لا کر رہے گی، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وہ ایک روحانی عامل بابا نعمت شاہ کے پاس گئی، جنہوں نے قرآن کی آیات، دعائیں اور ایک سفید دھاگا دیا اور کہا، یہ دھاگا اس دنیا اور اگلی دنیا کے درمیان تمہاری حفاظت کرے گا، لیکن یاد رکھو تمہیں جو نظر آئے اس پر یقین نہ کرنا، علی صرف تمہاری پکار سے واپس آ سکتا ہے۔ رات کے وقت ماریا ڈزنی لینڈ کے پرانے عقبی حصے پہنچی۔ گیٹ نمبر 13 پر کچھ نہ تھا سوائے ایک ہلکی سی روشنی کے جو زمین سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلتا ہے، دروازہ خود بخود کھلا۔ اندر جاتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ کمرہ نہیں بلکہ ایک الگ دنیا تھی، نہ زمین نہ آسمان، بس قہر آوازیں اور گونجتا ہوا ایک ہی نام، ٹامی، ٹامی، ٹامی۔ اچانک ایک بچہ ماریا کے سامنے آیا، چہرہ جلا ہوا، آنکھیں سیاہ، ہاتھ میں ٹیڈی بیئر۔ آپ میرا کھلونا کیوں لے گئیں؟ وہ علی اب میرا دوست ہے، آپ کیوں آئی ہیں؟ ماریا نے سورۃ الناس کی تلاوت شروع کر دی اور سفید دھاگا فضا میں چمکنے لگا۔ تبھی اندھیرے میں علی کی آواز آئی، ماریا میرے پیچھے مت آؤ، بھاگو۔ روحانی جنگ۔ ماریا نے اپنی آنکھیں بند کیں اور بلند آواز میں کہا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتی ہوں ہر چھپنے والے شر سے۔ دھند میں روشنی پھیلنے لگی، جلے ہوئے بچے کی شکل بگڑنے لگی، اس کے ہاتھ پگھلنے لگے، آخرکار وہ چیختا ہوا غائب ہو گیا۔ روشنی کے درمیان علی نظر آیا، بے ہوش پڑا ہوا۔ ماریا نے دھاگا اس کے ہاتھ میں لپیٹا اور آیت الکرسی پڑھی۔ اگلے لمحے دونوں بہن بھائی ایک جھٹکے سے اصلی دنیا میں واپس آ چکے تھے۔ آخری حقیقت، مگر واپسی کے بعد علی کی آنکھیں اکثر کہیں دور دیکھتی تھیں اور کبھی کبھار وہ زیر لب کچھ بولتا، ٹامی ابھی بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا واقعی ٹامی ایک معصوم روح ہے یا کوئی خبیث مخلوق؟ کیا ڈزنی لینڈ جیسے مقامات جادوئی خوشیوں سے بھرے ہیں یا چھپی ہوئی حقیقتوں سے؟ یہ سوال باقی ہیں اور کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ عامر بابا شاہ کا انکشاف، جس میں آپ سنیں گے کہ اصل میں ٹامی کون تھا اور کیوں ہر 40 دن میں ایک نیا سیاہ غائب ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کہانی کا اگلا حصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں تو کمنٹس میں لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔